مکتوب نمبر 215، یہ مکتوب شریف مرزا داراب صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے دنیا کی مذمت کے بارے میں، دنیا کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کا مکتوب شریف جو آپ کی استعدادی فطری، جو آپ کو اللہ رب العزت نے استعداد دیا ہوا ہے، وہ جو آپ نے مکتوب شریف خداداد صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، اس خداداد صلاحیتوں کے تحت آپ نے مکتوب شریف لکھی تھی، اور آپ نے کچھ نیاز جو فقراء بے سر و سامان کے لیے آپ نے بھیجی تھی، کوئی آپ نے فقراء کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ بھیجا تھا، تو وہ مل گیا ہے۔ جزاکم اللہ سبحانہ عنا خیر الجزاء بصدقۃ حبیبہ علیہ الصلاۃ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ مرزا داراب گورنمنٹ میں ملازم تھے اور یہ ایک مشیر کے مرتبے پر تھے، تو انہوں نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو، چونکہ یہ مرزا تھے، یہ قومیت کی وجہ سے مرزا نہیں تھے بلکہ یہ لکھنے پڑھنے والا مرزا تھے، تو چونکہ اس کو لفاظی اور الفاظوں کی چناؤ بہت اچھی طریقے سے معلوم تھی، تو یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو جب بھی خط لکھا کرتے ہوتے تو بہت ہی اچھے القاب کے ساتھ، بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ یہ لکھا کرتے ہوتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے جو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے آستانہ شریف میں ہوتے تھے، ان کے لیے کچھ نذرانہ اور ہدیہ بھی پیش کیا تھا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اے بیٹے، جو صاحبان دنیا ہوتے ہیں، جو اہل دنیا ہوتے ہیں اور جو اہل غنا ہوتے ہیں، وہ بلائے عظیم کے ساتھ گرفتار ہے، ان کو بہت بڑی بلا نے گھیر لیا ہے، اور ان کی امتحان بھی بہت بڑی امتحان سے یہ گزر رہے ہیں، کیونکہ مال دولت ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مبغوضہ ہے، اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، اور تمام نجاسات جتنے ہیں ان سب نجاساتوں سے نجس ترین چیز یہ دنیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہ کرے کہ اللہ اس نجس چیز کو آپ کی دل و دماغ میں یا آپ کی نظر میں مزین فرمائے، اللہ یہ نہ کرے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی نجاست کے اوپر جو ہے وہ سونے چاندی کی غلاف چڑھائی جائے، اور یا زہر کے اوپر شکر ڈالا جائے اور کہا جائے کہ یہ شکر ہی ہے اور یہ نجاست نہیں ہے بلکہ یہ سونا چاندی ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہے، باوجود اس کے عقل و دانش اس کی بدبختی اور اس کی دنیت اور کمینگی کے بارے میں دلالت کرتی رہتی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی وجہ سے فسادات ہیں، اس مال کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہے، باپ بیٹے سے، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہے، اور اس کی کوئی ثبات ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا کی وجہ سے، اس دنیاوی تنعمات کی وجہ سے لوگ اپنی دین کو چھوڑ جاتے ہیں، دین چھوڑ کے آخرت کو چھوڑ کے وہ دنیا کو لے لیتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وصیت کر لے کہ میرا جو مال ہے، وراثت والا مال، یہ میرا تمام مال جو ہے وہ زمانے میں جو سب سے عاقل بندہ ہوتا ہے ان کو دیا جائے، تو وہ مال کس کو دیا جائے گا؟ علماء کہتے ہیں وہ زاہد کو دیا جائے، جس نے دنیا کو ترک کیا ہے اس کو یہ مال دیا جائے تو اس کی وصیت پر عمل ہوگا، کیونکہ وہ بندہ عاقل ہے جس نے اس دنیا کو چھوڑا۔ اس زاہد کو دیا جائے جو دنیا سے بے رغبت ہو، اور یہ بے رغبتی جو ہے یہ ان کی عقل کی دلالت کرتی ہے کہ یہ بندہ اتنا عاقل ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ صرف عقل کو اس بات کا گواہ نہیں بنایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مبغوضہ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہے، صرف عقل اس کی تقاضا نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک اور شاہد کو بھی بھیجا۔ وہ شاہد کیا ہے؟ یعنی انبیاء اور رسول، جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی آئے، اس نے دنیا کی بے رغبتی کا حکم دیا، جو بھی نبی اور رسول آئے اس نے یہ کہا کہ دنیا مبغوضہ ہے، اور اس کے باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی جو دنیا کا جو فائدہ ہے اور ساز و سامان ہے یہ کاسد اور فاسد ہے، اور اس دنیا کی محبت اور گرفتاری پر اللہ کے محبوب نے ہمیں
منع فرمایا کہ الدنیا مکارتن غدارتن، دنیا بڑی مکار ہے، بہت ہی غدار ہے۔ اگر یہ دو شاہد جو ایک عقل ہے اور ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اگر کسی کو وہم ہو جائے اور وہ زہر جس کے اوپر شکر ڈالا گیا ہے وہ کھا لیں، یا وہ نجاست جس کے اوپر سونا چاندی ڈالا گیا ہے اگر وہ کھا لیں گے، تو یہ بندہ جو ہے یہ نادان محض ہے اور یہ بہت احمق ہے بالطبع، بلکہ فی الحقیقت یہ بندہ جو ہے یہ منکر ہے ان احادیث کے کہ جس پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، بلکہ یہ بندہ جو ہے یہ حکم منافق رکھتا ہے کہ صورتی ایمان در آخرت سودمندش نخواہد گشت، ان کے لیے صورتی ایمان جو ہے وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کی کہ دنیا میں ان کی مال اور ان کی خون کو بچت مل جائے گی، بقیہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ کے کان میں یہ آپ نے غفلت والی روئی لگائی ہوئی ہے تو کل پھر بغیر از حسرت اور بغیر از ندامت کی کوئی سرمایہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ خبر شرط ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، ہم اندر زمن بتو این است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است۔ میری طرف سے تمام نصیحت آپ کو یہ ہے کہ تو ابھی بچہ ہے اور یہ گھر بہت رنگین ہے، تو کہیں اس گھر کی رنگینیوں میں، چونکہ تو بچہ ہے تو گھر کی رنگینیوں میں کہیں کھو نہ جائے اور اصل چیز آپ سے فوت نہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔